ناظرین آداب، میں زمرد مغل ہم کلام کے ساتھ. ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات علی اکبر ناطق سے کروانے جا رہے ہیں. علی اکبر ناطق اردو فکشن کا اور اردو شاعری کا بہت ہی اہم اور معتبر نام ہے. آپ پاکستان سے ہندوستان تشریف لائے ہوئے ہیں. کچھ وقت ہم ان کے ساتھ گزاریں گے. اردو ادب کی موجودہ صورتحال فکشن اور شاعری کے حوالے سے ان سے کچھ گفتگو رہے گی. ناطق صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ ریختہ کی طرف سے اور آپ کی طرف سے. میں ابھی حال ہی میں آپ کا انٹرویو ہمارے ایک دوست نے تصنیف حیدر انہوں نے کیا تھا. وہ ایک سوال انہوں نے کیا اور اس کا آپ نے جواب دیا ہے. میں وہیں سے شروع کرنا چاہوں گا. تصنیف حیدر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اردو ادب کے 2 ایسے نام بتائیے جن کا لکھا ہوا ادب آپ کو پسند نہیں، اور یہ بھی کہ کیوں پسند نہیں. علی اکبر ناطق، اب آپ کا جواب ہے: مجھے اشفاق احمد اور بانو قدسیہ دونوں کا لکھا ہوا ادب ایک آنکھ نہیں بھاتا، کیونکہ یہی دونوں وہ ادیب ہیں جنہوں نے پوری پاکستانی اور نوجوان نسل کو آمروں کی طرف گمراہ کن نام نہاد صوفیزم کی افیون سے نوازا اور اس کا بیڑا غرق کر دیا. ان کے ادب کی پوری بنیاد دھوکہ، فراڈ، عقل و خرد سے دور لے جانے والی اور ترقی سے ہٹانے والی تھی. یہ خود جعلی صوفی بنے ہوئے تھے اور ان کا پیر قدرت اللہ شہاب ان سے بڑا فراڈیا تھا، جس کا ایک اور مرید ممتاز مفتی تھا. یہ سب لوگ ادیب کہہ لیں، جھوٹے اور ڈکٹیٹروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور اشرافیہ کے لیے دراصل کام کرنے والے تھے، جنہیں ٹیلی ویژن کا سہارا دے کر پروموٹ کیا گیا اور قوم کا کھانا خراب کیا گیا. حالانکہ ان کا لکھا ہوا ادب سیدھے سے ادب ہی نہیں تھا. بالکل خراب اردو لکھتے تھے، مگر ایک خاص مقصد کے تحت CSS کے امتحانوں میں شامل کر کے ان کی واہیات لکھے ہوئے لٹریچر کی جڑیں ہماری بنیادوں کے اندر تک پہنچا دی گئیں، جس کی وجہ سے ہماری آئندہ کئی نسلیں بھی فکر و عمل سے دور رہ گئیں اور ہوائی قلعے تعمیر کیے گئے. راجہ گدھ جو ایک ناول ہے وہ بھی کچھ اسی سلسلے کی کڑی ہے. یہ تصنیف حیدر نے آپ کا انٹرویو کیا ہے. آپ کو جس حوالے سے ہم ہندوستان اور پاکستان کے لوگ جانتے ہیں کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے فکشن رائٹر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک افواہ ہے، یہ سچائی ہے، یہ گردش کرتی رہتی ہے کہ علی اکبر ناطق جو ہیں وہ اس طرح کے جملے اس لیے کہتے ہیں تاکہ وہ چرچا میں رہیں، ان کی گفتگو رہے، زیادہ سے زیادہ باتیں رہیں. یہاں پہ جن لوگوں کا آپ نے نام لیا ہے، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب. قدرت اللہ شہاب کا شہاب نام کتنا بھی جھوٹا ہو، لیکن بہت سارے فکشن رائٹر جو سچ لکھتے ہیں ان سے ہمیں زیادہ پسند ہے. تو یہ جو آپ کا بیان تھا اس کو ہم کس طرح دیکھیں؟ دیکھیے زمرد بھائی، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میں کوئی اپنی طرف سے بیان جاری کرتا ہوں یا میں اپنی طرف سے کوئی بات کہتا ہوں تو پھر میں اس کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں. اس کے لیے پھر میں پیچھے قدم ہٹانے کا قائل ہی ہوں، کیونکہ پہلے دن ہی آپ جو بیان دیتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے دیتا ہوں اور اس میں کسی قسم کی میں لہت و لال کا قائل نہیں ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہہ چکے ہیں کہ قدرت اللہ شہاب کا وہ شہاب نامہ جو ہے وہ کتنا بھی جھوٹا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اس میں بہت جھوٹ ہے، تو پھر بھی آپ کو پسند ہے. اشفاق احمد کی وہ تمام کہانیاں جسے ہم زاویہ میں دیکھیں یا دوسری کتابوں میں دیکھیں، ساری کی ساری، مطلب یہ لوگ زبان لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. ہاں، اس کی میں آپ کو، جس نے زبان پڑھی ہے، آپ دیکھیں کتنے مڈیاکر لوگ ہیں، جب جاسوسی پڑھتے ہوئے آپ ادب اس طرح کا ادب پڑھ لیں گے تو آپ کو تو واقعی لگے گا یہ ادب ہے. لیکن جب آپ فرحت اللہ بیگ کو پڑھتے ہوئے، مولوی آزاد کو پڑھتے ہوئے، حسن نظامی کو پڑھتے ہوئے، ڈپٹی نذیر کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں یہی کچھ لگتا ہے. یہ آپ کو پسند آتا ہے؟ نہیں، مولوی آزاد کو پڑھنے کے بعد، نیر مسعود کی نثر پڑھنے کے بعد، فاروقی صاحب کی نثر پڑھنے کے بعد جب آپ کو یہ نثر پڑھتے ہوئے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کتنا ادب ہے، وہ شاندار ادب ہے. ایسی تو پھر ہم جو ہے وہ جاسوسی جو ناول ہے جو ہمیں بہت پسند ہے، پھر ان کا نام سامنے رکھیں. پھر نسیم حجازی کا ادب تو بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، تو آپ اس کو کیوں ادب میں شامل نہیں کرتے؟ آپ کیوں کہتے ہیں اس کی زبان اس سے کم تو نہیں ہے؟ نسیم حجازی ہماری نسل کا سب سے بڑا لکھنے والا ہے، اور وہ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتا ہوا ہے. تو یہ ایک پرموٹ شدہ قومیں تھیں جن کو ہم نے مطلب بنا دیا. صرف کیا تھا، ایک بہت بڑا افسر تھا، اس کے پیچھے یہ اس کے مرید چلے جاتے تھے، کچھ تو پیسے حاصل کرنے کے لیے، کچھ نوکریاں. آپ نے وہ ان کا یہ قدرت اللہ شہاب پر ایک پیروڈی اس نے لکھی ہے. ہمارے ایک بہت اچھے فکشن نگار ہیں
ابھی مجھے ان کا نام یاد آ جائے گا، چچا عبدالباقی، محمد خالد اختر، ان کی ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ اس نے کس طرح اس کی مٹی پلید کی ہے، اس طرح کے بھی لوگ تھے۔ قدرت اللہ شہاب کے پاس نوکری لینے جانا، پیسے لینے جانا، اس سے ان کے ادب کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، ایسے حضوری کرنے ہمارے جو بہت بڑے نقاد ہیں، شمس الرحمان فاروقی ہوں، گوپی چند نارنگ ہوں، پاکستان میں وزیر اعلیٰ ہوں، ان کے ہاں بھی ایسے سلامی کرنے والے بہت سارے لوگ جاتے ہیں۔ بھائی ان کے ہاں جاتے ہیں، لیکن ان کا لکھا ہوا ادب تو تصوف نہیں ہے نا۔ آپ ان کے ادب کا اور ان کے ادب کا تمیز تو پڑھیں۔ تصوف سے اس لیے چڑ ہے کہ اس بر صغیر کا جو بیڑا غرق کیا ہے اصل میں تصوف نہیں کیا ہے، اور مغرب جو ہے اس نے جس طریقے سے اس کو کیپچر کیا تھا، وہ یہاں پر اگر صوفی نہ ہوتے، یہ صوفی اس لیے تھے کہ جو وسط ایشیا سے آئے ہوئے بادشاہ تھے، ان کی سلطنت کو یار اللہ کا شکر کرو، صبر کرو، قناعت کرو، بس صبر سے کام لو، یہ تو سب ان کے ہر خانقاہ کے، میں آپ کو کہتا ہوں قلعے کی ہر دیوار کے ساتھ ایک خانقاہ ہے، اور اس خانقاہ میں اشرفیاں آتی ہیں وہاں قلعے سے، تاکہ عوام کو اب 80 لاکھ آدمی ایک پیر صاحب اپنے گرد لے کے بیٹھ جائیں گے تو بادشاہ سلام سے لڑے گا کون؟ مزاحمت کون کرے گا؟ بادشاہ سلام سے آپ لڑوانا کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو جبر اور گردن پر آپ کے پاؤں رکھا جا رہا ہے، آپ کو اسی دبا کے زمین کے نیچے گھسیٹا جا رہا ہے، اور ایک خاص قسم کی اشرافیہ آپ پر حکومت قائم رکھنا چاہتی ہے، تو اگر یہ اس نہیں کو تو یہ صرف صوفیزم کے ذریعے ہوگا، صوفیزم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج بھی تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے، ہر دور میں تقاضے بدل جاتے ہیں۔ جب وہ دور تھا تو وہ دور اس میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ دور اس سے زیادہ بہتر تھا جو آج جس میں ہم جی رہے ہیں۔ بھائی جب ہم دور ہوتے ہیں نا ایک دور سے دوسرے دور تک، تو ہمیں پیچھے کی زندگی، ماضی خوبصورت لگتا ہے، لیکن یہ تو ارتقاء ہے۔ آپ جیسے آپ پچھلے دور میں دیکھیں، میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس صابن نہانے کے لیے نہیں تھا، اپنے کپڑوں سے جوئیں نکالنے کے لیے انہیں الٹا کے دھوپ میں رکھتے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پچھلے دور کی تصویر ہے، سوائے قلعوں کے، سوائے بلند و بالا عمارتوں کے، سوائے چہار باغوں کے ہمارے پاس کیا تھا؟ انگریز آئے اور انہوں نے اس ملک کو کہیں کا کہیں لے گئے۔ تو یہ باتیں جو ہیں، یہ تصوف جو ہے وہ خاص قسم کا اپنے عمرہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے صبر کی تلقین کرنے کے لیے انہوں نے پیش کیا ہے، اور وہی جو ہے ہماری جڑوں میں بیٹھ گیا۔ آج کیوں صوفی پیدا نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں آج کون سا کتب ہے یہاں پہ؟ اس دور میں یہ اشفاق حسین کو، اشفاق احمد کو ہر دوسری کونے پہ ایک فقیر اور کتب اور ولی اللہ مل جاتا تھا، یہاں ڈھونڈے سے نہیں مل رہا پورے پاکستان میں۔ تو ان کو گزرے ہوئے زیادہ وقت تو نہیں ہوا ہے، کن کو؟ ابھی حال ہی کی بات ہے۔ قدرت اللہ تو وہ جھوٹ تھا نا، اس لیے گپیں تھیں۔ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ ہم سے زیادہ کوئی اشفاق احمد کو کیا، اس کے پاس کیا چیز تھی جو میں بھی نمازیں پڑھتا رہا ہوں، مجھے بھی خدا کا نام آتا ہے، اس کو کچھ زیادہ مجھ سے آتا تھا۔ بھائی ہمیں تو زندگی میں جب ملا کوئی ہر تیسرے قدم پر فراڈی ملتا ہے، صوفی تو ملتا نہیں۔ اب یہ کہا دیا جائے کہ چونکہ ہم خود فراڈی ہیں اس لیے ہمیں فراڈی ملتا ہے، تو جتنے فراڈ قوم کے ساتھ ان لوگوں نے لگائے ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ بھائی ان سے آپ سوائے اپنی خواہش راحت کی کوئی اور چیز نہیں دیکھیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز میں، ایک اور ہمارے یہاں فراڈیا پیدا ہوا ہے ابھی، اس کا نام ہے بابا یا، وہ بھی مل رہے ہیں صوفی کے، ہاں وہ سب سے بڑا، وہ اس کو ہمارے ایک وہ 3rd کلاس ایک ادیب ہے، وہ الامرا کا اس وقت چیئرمین ہے، وہ کالم لکھتا ہے اور اپنے آپ کو شاعر بھی کہلواتا ہے، تو وہ اس کی تعریفوں میں باندھے رکھتا ہے۔ ہمیں تو یہی چاہیے کہ سنجیدہ ادب نہ لکھا جائے، اسی طرح کے لوگ چاہ کے وہ جناب یہ عوام جو ہے اسی خوش فہمیوں میں لگی رہے کہ آسمان سے پریاں اترتی ہیں، کوئی جن اترتے ہیں، وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ تو ہمیں یہ ریجیکٹ، ہم اس لیے آپ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ میں ریجیکٹ ہاں یہ تصوف کی بات تو خیر دوسری رہی، وہاں پہ تصوف پہ اگر ہم لوگ بات کرنے لگے تو بہت دور چلے جائیں گے۔ آپ کی 2 کتابیں نثر پہ، ایک ناول اور ایک کہانیوں کی کتاب، اور 2 شاعری پہ، ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ اتنی کم عمری میں یا اتنے کم وقت میں لوگوں کو اس قدر شہرت ملی ہو۔ اس شہرت کے پیچھے کسی کو بھی اگر شہرت ملتی ہے تو یہ ہے کہ وہ جنرل لکھنے والا ہے، صحیح شاعر ہے، وہ نقاد ہے، وہ افسانے لکھ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چیزوں کو مینیج کرنا جانتا ہے۔ اس سوال کو پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں یہ آیا کہ تصنیف نے آپ سے یہ کیوں پوچھا کہ 2 لوگوں کے نام بتائیے، تصنیف نے 3 لوگ کیوں نہیں پوچھے، 4 کیوں نہیں پوچھے؟ تو مجھے لگا کہ یہ سوال جو ہے تصنیف سے، آپ نے تصنیف سے کہا کہ مجھ سے 2 لوگوں کے بارے میں ضرور پوچھنا، کیونکہ
3-4 लोगوں کے بارے میں بھی تو پوچھا جا سکتا تھا. وہ اس نے میرے خیال میں یہ ہر شخص سے 2 لوگوں کے بارے میں پوچھا ہے, مجھ سے اکیلے سے نہیں پوچھا. ایسا نہیں ہے. بہرحال مجھ سے اگر آپ ایسا سوچ سکتے ہیں کہ اس نے پوچھا ہے تو آپ بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی یہ سوالات مجھ سے طے کیے ہوں کہ میں ایسے کروں گا تو میں ایسے جواب دوں. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس طرح تو ہر بندہ یہ سوچ یہ بات سکتا میرے ہے. ذہن میں آ گئی تھی. تو میں جاننا یہ چاہوں گا کہ بہت آپ کے مجموعے پہ شمس الرحمن فاروقی نے لکھا, جی کشور ناہید نے لکھا, جی اور بہت اہم جو ہمارے فہمیدہ ریاض جو اہم لکھنے والے ہیں ان سب لوگوں نے آپ کے اوپر لکھا ہے, اور خاص طور سے شمس الرحمن فاروقی کا لکھا ہونا بہت بڑی بات ہے. تو آپ علی اکبر ناطق بحیثیت افسانہ نگار یا بحیثیت شاعر اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے یا سمجھتا ہے کہ میرا جو اظہار ہے وہ میں نثر میں زیادہ اچھے سے کر سکتا ہوں یہ شاعری میں؟ میں سب سے پہلے تو مغل صاحب آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ یہ جو منوانے والی بات ہے نا, یہ شاید کوئی 1-2 برسوں میں شاید میرے دماغ میں کوئی ایسا خناس بھر گیا ہو. میں یقین مانیے کہ میں منوانے کے لیے کوئی چیز نہیں لکھتا. مجھے کچھ چیزیں ہیں کہ جو مجھے ہانٹ کر رہی ہیں, کچھ ایسے معاملات ہیں جو میں دیکھتا ہوں تو میں کڑتا ہوں ان پر, اور بعض دفعہ تو میں نے پاکستان میں مار بھی کھائی ہے انہی باتوں پر. اور میں تہیہ کرتا ہوں کہ اس کام پر, اس بات پر, یہ جو چبلیں ماری جا رہی ہیں اس پر میں نہیں بولوں گا, اب کہ میں چپ کر کے بیٹھا رہوں گا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں وہ ہوتا یہ کہ سب سے پہلے میں بولتا ہوں, یہ میرا کوئی المیہ ہے. اب یہ ہے کہ اگر میں غلط بولتا ہوں تو اس کا کوئی شخص تو ایک اٹھے جو مجھ سے مکالمہ کرے کہ آپ یہ بکواس کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. کوئی ایک شخص تو بتائے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ اپنے پیسے کی خاطر, اپنے منافع کی خاطر, اپنے کوئی نوکری لینے کی خاطر یہ جملہ کہا تھا اور فلاں کی چاپلوسی کی تھی. مجھے کوئی ایک میں نعوذ باللہ من ذالک کا کوئی پیغمبر نہیں ہوں کہ ایسا دعویٰ کر دوں کہ میں زندگی میں کوئی غلطی نہیں کی. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے کسی کے مفاد کے لیے یا کسی آج تک زندگی میں دعویٰ کرتا ہوں, کوئی ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہہ دے کہ ناظر نے مجھے کہا کہ میرے لیے ایک خبر لگا دو, کسی ایک شخص کو میں نے فون کر کے کہا ہو کہ میرے لیے یہ کام کر دو, تو میں جناب میرا گربان اور لوگوں کا جہاں تک کتاب کی صورتحال ہے, میں چند ایک جو ذاتی 2-4 دوست ہوں گے ان کے علاوہ میں کسی کو کتاب بھی نہیں دیتا. کتاب دینا کوئی جرم نہیں ہے, مطلب نہیں ہے ہی نہیں, میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, میں کتابیں خرید کے کیسے دے سکتا ہوں کسی کو, تو میں وہ دے بھی نہیں سکتا. تو پھر وہ کون سی چیزیں ہیں, نہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, نہ میرے پاس کوئی عہدہ, نہ میرے پاس کوئی گاڑی, نہ میرے پاس کوئی بنگلہ, نہ میں کسی کو کوئی چائے بھی آتے ہیں, ہم دوست بیٹھتے ہیں تو سارے دوست جو ہے نا وہ مجھے ہی آ کے کوئی چائے پلا کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر, ہاں یہ ہے کہ جو بات میرے دل میں ہوتی ہے وہ فوراً میں اپنے کاغذ پہ لے آتا ہوں. تو کائنات میں زیادہ دل جو ہے وہ معصوم ہے, زیادہ دل جو ہے وہ انصاف پسند ہے, تو وہ دل سے دل تک فوراً بات پہنچتی ہے اور لوگ اسی لیے محبت کرتے ہیں. آپ کے دل میں جو بات آئے اس کو آپ فوراً قلم کاغذ پہ مت اتارا کریے, تھوڑی دیر رہنے دیا کریے. رہنے دیتا ہوں لیکن اس کو آرٹ بنا کے کاغذ میں لاتا ہوں. ایسے نہیں ہے کہ میں اخبار خبر کو مطابق اس کا میں قائل نہیں ہوں. مجھے بہت تقاضے کیے گئے کہ فوراً یہ جو واقعہ ہوا ہے اس پر افسانہ لکھ دیں. میں کبھی معذرت ہے میں نہیں لکھ سکتا, یا اس پر فلاں کو نظم لکھ دیں. بہت سارے لوگوں نے یہ ملالہ ہے کہ اس پر حملہ ہوا ہے, اس کو مجھے بلکہ 2 ایسے دوست تھے کہ وہ ریڈیو پاکستان وہ اس کا مقابلہ ہوا کہ ملالہ پر جو نظم لکھے گا اس کو 50,000 انعام ملے گا. اور جو جج تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ ناطق جلدی کرو. میں نے کہا بھائی میں نہیں لکھ سکتا. کیوں؟ میں نے کہا بھائی یہ ملالہ کے ساتھ جو ہوا ہے یہ تو غلط ہوا ہے, یہ تو میں ان کے خلاف ہوں. لیکن اب یہ ملالہ کو اٹھا کے ایک ایشو بنایا جائے گا جو کہ آپ کے سامنے ہے, تو میرے سامنے یہ کوئی ایسی کوئی بڑی مثال نہیں ہے. یہ ایک واقعہ ہے جو کہ ایک غلط قسم کا مائنڈ رکھنے والوں لوگوں نے پیدا کیا ہے, اور اب اس واقعے کی بنا پر ایک اور غلط پروپیگنڈا شروع ہو جائے گا. تو وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں چیزوں کے واقعات میں جاننا یہ چاہ رہا تھا, چلیے اسی بہانے آپ نے اور بہت ساری باتیں بتا دی. میں یہ جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ علی اکبر ناطق اپنے آپ کو بحیثیت افسانہ نگار کہلوانا پسند کرتا ہے یا بحیثیت شاعر؟ دیکھیے میں اول تو شاعر ہوں, اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں شروع ہی میں نے شاعری سے کیا, اور شاعری جو ہے میرا ایک اندرونی طور پر
شاید میں نے لکھا ہے کہ کہا جائے گا کہ ایک چیز چھوڑ دو تو میں شاید شاعری نہ چھوڑوں، تو اول تو میری سطح شاعری کی ہے۔ اب اگر یہ ہے کہ میں دونوں چیزیں اچھی لکھ لیتا ہوں تو دوسرا کیوں کہے گا کہ بھائی ایک چیز جو ہے تم چھوڑ دو اور دوسری رکھ لو؟ تو آپ کے سامنے دونوں چیزیں ہیں، لیکن اولین حیثیت میری شاعر کی سی مانی جائے، شاعر کہلانا آپ زیادہ پسند کرتے ہیں، مانا جائے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھی لکھ لیتا ہوں، ہاں، تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ چونکہ یہ مشاعرے بھی نہیں پڑھتا اور ہم اس کو مشاعرے میں داخل بھی نہیں ہونے دیتے، اس لیے اس کو شاعر نہ مانا جائے۔ پڑھتے نہیں ہیں جیسے آپ نے روش نے ظاہر ہے لیکن وہ یہ نہ کہا جائے کہ چونکہ مشاعرے پڑھنے والا شاعر ہوتا ہے اور ناطق اس لیے شاعر نہیں ہے کہ مشاعرے نہیں پڑھتا، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مشاعرے پڑھنے والا شاعر نہیں ہے، تو وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ ناطق صاحب، گوپی چند نارنگ، شمس الرحمان فاروقی، یہ جتنے اہم لکھنے والے ہیں، جب بھی میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں ایک سوال ان سے ضرور کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ نئی نسل جو ہے کچھ لکھ رہی ہے، جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ظفر اقبال، شمس الرحمان فاروقی، پھر تصنیف آئے، اس میں بہت سارا ایک لمبا ایک سلسلہ ہے، اور نئے لکھنے والے جو ہیں، آپ خود نئے لکھنے والے ہیں، ایک طرف تو فاروقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نئے لکھنے والے تو ہے ہی نہیں، وہ شاعری اور وہ نثر کے حوالے سے پھر بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن شاعری تو وہ احمد مشتاق، ساقی، ظفر اقبال، اس سے آگے کسی کو شاعر نہیں سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ علی اکبر ناطق یا شاعری کیفی کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ بہت عمدہ شاعر ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعتاً نئی نسل میں لکھنے والے لوگ موجود ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ نئی نسل میں لکھنے والے لوگ زیادہ موجود ہیں بنسبت ہمارے صاحب کا۔ اب پتہ کیا ہے، فاروقی صاحب کتنا کبھی نئی نسل کو، مطلب اب بوڑھے آدمی ہیں ان سے، لیکن چونکہ وہ ایک نابغے کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے اتنا کام کیا، میں تو کہوں گا کہ یہ میں بلکہ دعوے سے تصنیف سے کل بات بھی ہو رہی تھی کہ فاروقی صاحب کو میں حسن عسکری سے بھی بڑا نقاد مانتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تنقید کا کام اسی لیے بڑا ہوا ہے کہ وہ تخلیق بھی اتنی ہی کرنا جانتے ہیں، اور تخلیقی آدمی جب تنقید کرتا ہے تو بڑی تنقید کرتا ہے۔ وہ غلط فیصلہ سنائے گا یہ میں کہہ نہیں سکتا۔ اب کیا ہے کہ چونکہ نئی نسل جو ہے اس کو چھانٹ کے فاروقی صاحب کے سامنے پیش کرنا، پھر اس چھانٹے ہوئے کام کو ان کا پڑھنا، پھر وہ فیصلہ کر سکتے ہوتے ہیں۔ اب پورے فاروقی صاحب پڑھتے نہیں ہیں آج کل؟ نہیں، یہ اگر پڑھتے نہیں ہیں تو پھر انہوں نے مجھے کیسے پڑھ لیا؟ بھائی کہنے کا مطلب بتائیے، تو آپ کو بھی کسی نے چھانٹ کے دیا ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو چونکہ تغرا اپنے سر پہ رکھنا چاہتا ہوتا ہے، اور ہر آدمی جو ہمارے تو پاکستان میں یہ ہے کہ جو بچہ 18 سال کا ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو میر سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے دعوے جو ہیں وہ فاروقی صاحب بھی سنتے ہیں، پھر وہ اس غصے میں وہ بیان جاری کر دیتے ہیں کہ ان کو فاروقی صاحب کا جو بیان ہوتا ہے وہ غصے میں ہوتا ہے۔ بھائی آپ تو بات پکڑنے کے عادی ہیں، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ فاروقی صاحب ہمارے عہد کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ عسکری سے، میں تو ذاتی طور پر یہ مانتا ہوں کہ فاروقی صاحب اگر ایک وہ ترتیب دی جائے، ایک لسٹ بنائی جائے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فاروقی سے بڑا نقاد نہیں، بالکل وہ اس کا پہلا نمبر۔ ساقی فاروقی نے لکھا ہے کہ خوش قسمت ہے وہ زبان جس میں شمس الرحمان فاروقی جیسا آدمی لکھ رہا ہے، لیکن فاروقی صاحب سے میں نے 3 انٹرویو کیے، فاروقی صاحب کی تحریریں بھی ہمارے سامنے رہتی ہیں، تو فاروقی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شاعری نہیں ہو رہی نئی نسل میں، پھر نئی نسل میں علی اکبر ناطق کیسے پیدا ہوتا ہے، شاعری کیفی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو وہ نئی نسل نہیں سمجھتے ہیں وہ نئی نسل کا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بیان جاری کرتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملکوں کی حد کو بڑا کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ مثلا جب وہ یہی سوال کو پاکستان وہ ہوں گے اور پاکستان سے پوچھا جائے گا تو پھر ان کا جواب کچھ اور ہو، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ آپ نے دیکھا، یہ ابھی مجھے خالد اشرف صاحب نے یہ اپنے افسانوں کے 2 انہوں نے ترتیب دی ہے، بر صغیر کے افسانے، اس میں موسٹلی افسانے جو ہیں ہندوستان کے ہیں، پاکستان کے افسانوں کو اس میں بہت کم جگہ دی۔ تو نہیں، یہ عموماً جب سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے نا تو وہ ایک سطح مقرر کر لیا جاتا ہے کہ شاید یہ ہندوستانی ہے تو ہندوستان کی سطح تک سوال پوچھا جا رہا ہے، اگر پاکستان میں بیٹھا ہے تو پاکستان کی سطح پر۔ ابھی کل ہی 200 بندے میں جب وہ پینگون والوں میں میرا انہوں نے کیا تو وہ ان کا بیان یہی تھا کہ نئی نسل میں لکھنے والوں میں یہ علی اکبر ناطق جو ہے وہ سب سے
پہلا نام یہی ہے. بیان وہ خالد جاوید کے بارے میں بھی دے چکے ہیں. تو خیر اس کا بات میں مجھے علم نہیں ہے، تو اس کا انہوں نے بر صغیر کے سطح پر نام لیا. لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ہاں اگر 4000 آدمی دعویٰ کرتا ہے، اس میں اگر 2 لکھنے والے نکلتے ہیں تو آپ اس کو کیا کاؤنٹ کرتے ہیں کہ نہیں لکھنے والوں میں؟ مثلا آپ دیکھیں فیض صاحب تھے، اختر الایمان تھے، میرا جی تھے، نون میر راشد تھے، مجید امجد تھے، ناصر کاظمی تھے، احمد مشتاق تھے، ظفر اقبال تھے، ٹھیک ہے، افتخار عرب تھے، فہمیدہ ریاض تھی، کشور نہید کو بھی آپ شامل کر لیں. تو نہیں وہ اس نسل میں کتنے نام ایک دم نکل کے سامنے آئے ہیں ہمارے؟ نہیں اتنے ہی نام ایک دم نکل کے ہماری نسل میں بھی آئے ہیں، لیکن احمد مشتاق کو احمد مشتاق بننے میں کچھ وقت تو لگا نا. تو وہ وقت جب وہ پورا ہوگا تو شاید اس وقت ایک فیصلہ الگ دیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری اس سوال پہ بحث بہت زیادہ ہو چکی ہے. جی جی فاروقی صاحب پہ بہت باتیں ہو گئی. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کی اس وقت جو ادب کی موجودہ صورتحال ہے، چونکہ آپ پاکستان سے ہیں تو ہندوستان وہی جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ جو بارڈر ہے وہ کچھ فاصلے زیادہ ہو گئے ہیں ہمارے اور آپ کے بیچ. کچھ چیزیں اب تو یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کچھ چیزیں پہنچ بھی جاتی ہیں، کچھ فاصلے کم ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ چیزیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم نہیں پڑھ سکتے. اور ہم لوگ بھی کبھی کبھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں شاعری بھی ہو رہی ہے، کہانیاں بھی لکھی جا رہی ہیں. ہندوستان میں اس طرح لگتا ہے کہ نہیں ہو پا رہی شاعری. تو پاکستان میں جو ادب کی موجودہ صورتحال ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اطمینان بخش ہے؟ ہاں کم از کم شاعری کے معاملے میں اطمینان بخش ہے. ایسا زیادہ میں اس لیول پہ نثر کے معاملے میں ہمارے ہاں 1-2 نام لیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لیے جا سکتے. شاعری کے معاملے میں 5-7 نام ہو جاتے ہیں. تو وہ مثلا نثر میں ہمارے ایک ضیاء سید صاحب ہیں، ایک فرخ ندیم صاحب ہیں. اس کے علاوہ شاعری میں ہمارے ادریس بابر ہیں، اختر عثمان ہیں، ذوالفقار عادل ہیں، انعام ندیم ہیں، سید کاشف رضا ہیں، سید کاشف رضا ہیں. کچھ مجھے جو پسند تو ہاں وہ ہیں. اور اس کے علاوہ اختر عثمان ہیں، منظر نقوی ہیں، اشفاق عامر ہیں. تو لاہور میں بھی 1-2 نام نہیں، لیکن ہاں عدنان بشیر ہے بہت اچھا، وہ آپ کے سامنے اس کا کام آ جائے گا. تو یہ لوگ شاعروں میں وہاں پہ اچھا کہنے والے. نثر میں ضیاء سید صاحب ہیں، فرخ ندیم صاحب میں آپ کو بتا گیا ہوں. لیکن نثر میں کوئی زیادہ ہمیں وہاں پہ دور دور تک افسانہ لکھنے والا اور تنقید تو نہایت خراب ہے. میں کہتا ہوں کہ ہندوستان جو ہے تنقید کے معاملے میں خوش بخت ہے کہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. فاروقی اور نارنگ اور اس کے بعد وارسلوی صاحب فوت ہو گئے ہیں. بہت سے نام اب نئی نسل میں یا تصنیف کے نام آپ نہیں لیتے ہیں، تخلیق کاروں کے نام ہیں. ابھی شاعر کو نہیں یاد کریں گے، آپ منچندہ بانی کو نہیں کریں گے، آپ شہریار کو نہیں کریں گے، آپ محمد علوی کو یاد نہیں کریں گے. نہیں وہ تو ابھی نوجوان نسل کی بات ہو رہی ہے. میں کیوں نہیں کروں گا؟ میں جب آپ نے نوجوان نسل کا پوچھا تو میں فاروقی صاحب اور ان کا تنقید کے حوالے سے بات کر رہے تھے نا. تنقید یہ ایک طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے نقاد پیدا ہوئے کہ تنقید تو ہمارے سامنے آئی لیکن تخلیق نہیں آ پائی. تخلیق میں اس سطح کا نام یہ میں نے کل لیا تھا نام. مثلا یہ فکشن میں سید محمد اشرف، نیر مسعود، انیس اشفاق ہیں، یہ خالد جوید صاحب ہیں آپ کے، اور مشرف عالم ذوقی ہیں. تو اس طرح کے نام جو ہیں وہ موجود ہیں. اور مشرف عالم ذوقی کے نام پہ آپ مسکرائے کیوں؟ نہیں وہ ظاہر ہے وہ اچھا لکھتے ہیں، دوست بھی ہیں اور بڑا جی وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ لکھنے والوں میں شمار ہوتے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں. ان کا بھی حال ہی میں 2-3 ناول آئے ہیں. تو اس کے علاوہ جو شاعری ہے، شاعری میں ابھی کچھ دن پہلے میں نے یہ تصنیف میں نے ان کو پر مضمون بھی لکھا تھا، بالکل نیا مصرع کہتے ہیں. اور تنقید میں بلکہ آپ کے ہاں وہ ابھی معید رشیدی صاحب جو ہے ان کا نام مجھے یہی ڈر تھا آپ اس کا نام نہیں لیں گے لیکن لے لیا. وہ ہے وہ اچھے مطلب تنقید کا میں نے اس کے مضمون بھی چھاپے ہیں اخبار اردو میں پاکستان میں. وہ اچھی تنقید لکھتے ہیں. آپ خود شروع ہو رہے ہیں ابھی، اب آگے آپ سے بات چیت کر رہا ہوں. آگے دیکھیں گے کہ آپ ظفر اقبال کے ساتھ جو آپ کا یہ
مسئلہ ہے. آپ نے ظفر اقبال سے کہا, ایک بار ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ آپ نے لکھا کہ میں ظفر اقبال سے بڑا شاعر ہوں. ہاں, یہ بیان دینے کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پاکستان میں ایک شہاب صفدر صاحب ہے, شہاب صفدر بہت اچھا شعر کہتے ہیں, بلکہ میں آپ کو ان کی کتاب بھیجوں گا, بڑے عمدہ شعر کہتے ہیں جی. اچھا, یہ جو آپ نے لکھوائے ہیں ان ناموں میں سے زیادہ تر کو ہم پڑھ چکے ہیں, اور جن کو نہیں پڑھا ہے ظاہر ہے ان کو پڑھیں گے. لیکن یہ ظفر اقبال کے حوالے سے جو بھی آپ نے کہیں لکھا تھا کہ میں ظفر اقبال سے بڑا شاعر ہوں, یہ بیان دینے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ ہاں, اب میں آپ سے لگا نہیں کہ آپ کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں, وہ لوگوں کو شک گزرے گا. بھائی کیوں شک گزرے گا, میں اس کے ثبوت فراہم کروں گا. اب دیکھیں, ظفر اقبال کی 33 کتابیں آ چکی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کب سے ظفر اقبال کو جانتے ہیں؟ مجھے بھی کم سے کم 15-20 سال ہو گئے. 15-20 سال نہیں ہوئے ہوں گے, کم ہوئے ہوں گے. یہ نہیں, تو ابھی آپ نے بات کہہ دی. ہم جب 10th میں پڑھ رہے تھے تو تب سے جانتے ہیں. چلو 15-20 سال میں ظفر اقبال کی ایج ہو چکی ہوگی 60 سال, ٹھیک ہے. اس وقت ہم بھی بہت چھوٹے تھے. اچھا, اب یہ ہے کہ ظفر اقبال صاحب کی 33 کتابیں آ چکی ہیں. جی, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کا انتخاب کیا جائے تو 150 صفحے کی کتاب سے زیادہ ان کی کتاب نہیں نکلے گی. یہ میں دعوے سے شاعری کی انتخاب کر کے مجھے نکال کے دکھا دے اور پھر میرے ساتھ بحث کر لے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کی کتاب 150 صفحے سے زیادہ نکال کے, آپ سے کی جائے کہ آپ کو 150 غزلیں نکال دیجئے, مطلب ان کا جو کباڑا ہے, کوڑا کرکٹ ہے, وہ الگ کر کے مجھے پیسے دے تو میں نکال دیتا ہوں. میں مفت میں کام کیوں کروں, مجھے پیسے دیں. آپ جو دعویٰ آپ کو پھر یہ مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظفر اقبال کے یہاں شاعری ہے ہی نہیں, میں کہتا ہوں ہے, میں کہتا ہوں ہے, جیسے مطلب میں کہتا ہوں 33 کتابوں میں سے 150 غزلیں نکلتی ہیں تو وہ تو ہمارے یہاں بہت بڑا کام ہے. نہیں, بالکل بڑا کام نہیں. تو منور رانا کے یہاں بھی مل جائیں گے. نہیں, منور رانا خراب سے خراب شاعر, بھائی منور رانا تو میں نے آپ کا وہ شاعر, میں خیر مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ آپ کے یہاں وہ شاعر سنا رہا. خراب سے خراب شاعر کے ہاں آپ کسی خراب سے پھر آپ کا اور میرا وہی تو مصیبت ہے کہ آپ کا میرا شعر کے پرکھنے کا سٹینڈرڈ الگ ہے. میں نکالوں تو شاید یہ 150 بھی نہ نکلیں, ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی نکال دے, بحث کرے گا. میں کوئی کون نکالے بھائی؟ فاروقی نے کہا غالب کے بعد اگر کسی کی کوئی مطلب اتنی اچھی کتاب آئی ہے تو وہ ظفر اقبال کی کتاب ہے. تو غالب کی کتاب میں کتنی غزلیں ہیں؟ 113 شاید, کتنی ہیں؟ بات وہ نہیں ہے غالب کی کتاب میں. غالب نے کہا اتنا, اس کے بعد جو اس نے ریجیکٹ کیا کلام وہ الگ بات ہے. لیکن ظفر اقبال نے جو کہا, ظفر اقبال کے ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے 150 غزلیں نکلیں گی, تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ آپ کا بچپنا, اگر آپ میرا بغیر اس تجربے کیے میرا بچپنا سمجھ رہے ہیں تو پھر میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں؟ ناطق صاحب, میں نے ابھی میں ایک میگزین ہے چھوٹا سا وہ نکالتا ہوں, تو اس میں نے ظفر اقبال کی 110 غزلیں شامل کی ہیں. ٹھیک ہے, ایک میگزین میں, ایک شمارے میں 110 غزلیں, اور میں نے ظفر اقبال کی 200 یا 250 غزلیں پڑھی ہوں گی, صحیح, جس میں سے میں نے 110 غزلیں نکالی. بالکل ٹھیک. مجھے دوبارہ پڑھنا پڑے گا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس میں انتخاب زیادہ کر دیا. وہی بات ہے کہ اگر آپ اس میں پڑھیں ہو سکتا ہے. بھائی بات تو یہی ہے کہ پچھلے دنوں میں اور زیب سید ایک رسالہ نکال رہے ہیں, ابھی وہ آ جائے گا چند دن میں, وہ شمارہ آ جائے گا. ہم کھپ گئے کہ کوئی ہمیں افسانہ مل جائے, کوئی پاکستان میں کوئی ایسا کوئی جس کو ہم اس میں شامل کر دیں. تو ہم افسانہ کیا صاحب سکے, میں پہلے ہی کہہ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی ہم نے بیچ میں تراجم شائع کیے, پھر ہم شاعر کو ڈھونڈتے رہے کہ کوئی شاعر مل جائے جس کی غزل بیچ میں. بہت سارے میں نے جب اعلان کیا تو مجھے 62 افسانے آئے اور کوئی 300 غزلیں آئیں. اب یہ ہے کہ نہ 62 افسانوں میں سے ایک افسانہ نکل سکا اور نہ وہ 300 غزلوں میں سے کوئی غزل ہی مل سکی. وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو یہی ہوتا ہے, ہم بھی نکالتے ہیں تو ہمارے پاس بھی یہ کوڑا کرکٹ آتا ہے. لیکن آپ بات ظفر اقبال کے حوالے سے, تو ظفر اقبال کے حوالے سے جب میں انتخاب کروں گا اس کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس دن پھر آپ بات کر لیجئے کہ جب کوئی سٹینڈرڈ کا کوئی کر کے لائے, پھر کہیں کہ جناب یہ تو غزل بڑی شاندار ہے, پھر میں اس کو رکھوں گا میر کے مقابلے میں اور غالب کے مقابلے میں, پھر اور غزل پر کر لیں گے بحث, پھر پتہ چلے گا کہ کس بات تلتی ہے. وہ تو ظفر اقبال صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی میر کو سمجھنے کے لیے, تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میر کو ابھی ظفر اقبال نے بھی نہیں سمجھا. یہ میں ابھی بات کر رہا ہوں. اور اگر آدمی نے سمجھایا وہ ہے فاروقی صاحب, نہیں انہوں نے سمجھ لیا, میں بھی سمجھ رہا ہوں. اچھا, 2 لوگ ہو گئے, فاروقی صاحب نہیں, اور بھی ہیں لوگ سمجھنے والے, لیکن چونکہ وہ بات نہیں کرتے
وہ اپنا گھر بیٹھے ہیں، وہ روز کالم نہیں لکھتے، اور وہ لوگ روز برے سے برے شاعر کی تعریف نہیں کالم میں کرتے، جس سے ان کی امت پیدا نہیں ہوتی۔ انہوں نے آپ کی بھی کی ہے پہلے ایک کالم میں۔ بھائی میری جو تعریف کی ہے، میں تو مرتے مرتے بچا ہوں، مجھ پر تو یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا کہ بات کی بات ہے، تعریف تو پہلے انہوں نے آپ کی بھی کی۔ میری کسی شاعری کی کوئی تعریف نہیں انہوں نے کی، کہا کہ یہ افسانے ہیں، اس کی کتاب آئی، اور جب وہ بہت سارے مضامین اس پہ آ گئے تو اس نے کہا او یہ کیا بن گیا، یہ تو کام خراب ہو گیا۔ آپ تو انہوں نے فوری طور پہ اپنا رخ بدلا، اور جناب جی اور اس کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ ریئیکشن میں غالباً آپ یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں۔ نہیں ایسا ہے نہیں کہ ظفر اقبال کے حوالے سے کوئی میں نے کبھی بھی کسی کے ریئیکشن میں کبھی بات نہیں کی، یہ میرے دوست مجھے جانتے ہیں کہ ریئیکشن کے طور پر میں کبھی بات نہیں کرتا۔ وہ پاکستان میں جتنے لوگ ہیں میرے جاننے والے مجھے جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ میں نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں نا ابھی آپ کے سامنے کے اچھا لکھتے ہیں، ان میں سے 2 میرے دوست ہیں، باقی میرا کوئی دوست نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناطق ماری جائے تو اچھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم بڑے ہو جائیں۔ ہاں تو پھر بھی میں ریئیکشن کے طور پر کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا، میں بیوقوف ہوں۔ ہم یہ امید بھی نہیں کرتے کہ آپ ریئیکشن کے طور پہ اتنا اچھا فکشن رائٹر ہمارا، تو میں کیوں ایسی بات کروں گا؟ اور میں اگر آپ سے یہ ایک آخری سوال، اور ظفر اقبال کے لیے اسلام آباد میں وہ جانتے ہیں، ابھی یہ انٹرویو شاید وہ سنیں گے، جو ان سے میں لڑتا رہا ہوں ظفر اقبال کے لیے، کہ ابھی بھی لڑتا ہوں کہ بھائی ظفر اقبال ایک بہت بڑے شاعر ہیں اور آپ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ وہاں جھوٹ بول رہے ہیں آپ، یہاں جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ابھی بھی کہ وہ ایک اچھا شاعر ہے، بڑا شاعر ہے۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بڑا شاعر ہے، اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں نے ان کا انکار تو کبھی بھی نہیں کیا، اس میں بھی میں نے کہا، لیکن وہ جس پچھلے 60 سال سے جس جدیدیت کا رونا رو رہے ہیں، آپ میں کہہ رہا ہوں کہ اس جدیدیت کو بھی 50 سال ہو گئے ختم ہوئی ہے۔ نہیں جدیدیت کا رونا وہ نہیں، جدیدیت کا رونا تو فاروقی صاحب مصیبت یہ ہے، نہیں وہ رو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں تجربہ تو وہ بہت پہلے کر چکے ہیں، ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جدید جو لکھ رہا ہوں میں وہی ہے۔ اب یہ تو آپ باہر بیٹھے ہیں نا، میں تو ان کا پڑوسی ہوں، مجھے تو پتہ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ ظفر اقبال نہیں ہے، ہمارا مسئلہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو ظفر اقبال نے اپنے لیے تیار کیا ہوا ہے، تاکہ وہ آپ نہیں جانتے کہ وہاں پہ لاہور میں کس طریقے سے ایک گروپ بندی ہے، ہر جگہ پہ ہوتی ہے، اور کس طریقے سے وہ ایک پوری، میں جانتا ہوں اس بات میں کہ ظفر اقبال صاحب علی اکبر ناطق پاکستان میں کس گروپ سے ہیں؟ میرا کوئی گروپ نہیں، یہ اپنا ایک گروپ تیار کیا ہوا ہے نا، میرا کوئی گروپ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرا آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ادبی لوگوں میں، پاکستان میں ادبی لوگوں میں میں کسی کے پاس نہیں بیٹھتا، کسی شاعر کے ساتھ میں نہیں بیٹھتا، کسی ادیب اور فکشن رائٹر کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کوئی یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر میرا کوئی دوست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرے تمام وہ دوست ہیں یا مجھے پروموٹ کرنے والے سب وہ ہیں جو نہ لکھتے ہیں ادب، اور نہ وہ جناب جی ادیبوں کے پاس وہ خود بیٹھتے ہیں، وہ سمجھنے والے ضرور ہیں، یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اور انہی کی وجہ سے ان کو پتہ ہے، اور وہ بہت اچھا سمجھنے والے ہیں، تو میرے لیے اس لیے کوئی ایسے خطرے کی بات بھی نہیں ہے۔ بھائی ایک آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پچھلے 10-20 سال یا 10 سال پہلے جو شاعری ہوئی ہے، جس میں جدید رجحان کے تحت جو شاعری کی گئی، اس دور میں جو لکھنے والے لوگ موجود تھے ہندوستان اور پاکستان میں، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے، جس میں ساقی ہیں، ظفر اقبال ہیں، احمد مشتاق ہیں، منچندہ بانی ہیں، منیر نیازی ہیں، تو آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ یہ 10-20 سال کی بات آپ کر رہے ہیں؟ یہ جو جدیدیت کی جو نسل تھی، جس میں ظفر اقبال ہیں، احمد مشتاق ہیں، ساقی فاروقی ہیں، منیر نیازی ہیں، یہ لوگ، آپ کا فیصلہ تو بھی بعد میں ہونا ہے، وہ تصنیف کریں گے۔ نہیں، وہ مجھے بہرحال ظفر اقبال پسند ہے۔ ظفر اقبال، ہاں چلیے پھر اسی پہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اپنی بات گفتگو جو ہے ختم کر لینی چاہیے۔ ناظرین، یہ تھے علی اکبر ناطق کی بے باک گفتگو آپ نے سنی، اور میں جان بوجھ کے یہ باتیں ان سے اس لیے کر رہا تھا کہ یہ باتیں علی اکبر ناطق ہی کر سکتے ہیں، اور ظفر اقبال کے حوالے سے جو انہوں نے پہلے باتیں کی، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ظفر اقبال ان کے پسندیدہ شاعر بھی ہیں، تو اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ظفر اقبال یا اس دور کے لکھنے والے اہم لوگ کون کون ہیں، اور اس دور میں علی اکبر ناطق کے کنٹمپریری ہم سب کون کون لکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے کچھ ایسے نام ہمارے سامنے آئے جو جن ناموں سے
कम से कम मैं वाकिफ़ नहीं था। बहुत सारे नाम ऐसे थे जिनका नाम मैंने पहली बार सुना, और आप भी हो सकता है उनमें से कुछ नाम पहली बार सुन रहे हो, उनका कलाम भी आप तक बहुत जल्द पहुँचेगा। नाज़रीन, अली अकबर नातिक के बाद अगली बार आपकी मुलाकात किसी और शख्सियत से करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया और शुक्रिया रेख्ता का।